نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I greet you from میں جزیرہ ٹرینیڈیڈ میں اپنے گھر کی بیٹھک سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رمضان کے بابرکت مہینے کے پہلے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آج کے اس بیان کو پاکستان کے لیے سچائی کا لمحہ کا عنوان دینا چاہتا ہوں۔ میں پاکستانی نہیں ہوں، البتہ ایک مسلمان ہوں، اور پاکستان کہتا ہے یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس یہ حق ہے کہ میں پاکستان پر تبصرہ کر سکوں۔ پاکستانی قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ میں نے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں نہ کبھی قرآن میں سنا اور نہ ہی کبھی سنت میں دیکھا، جبکہ آپ کے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلامی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نہایت جوش و خروش سے اپنے موجودہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا بھرپور ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، گویا چھپکلی کے بل میں گھسنے سے بھی باز نہ آئیں۔ مجھے نہیں معلوم اس تحریک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور وزیر اعظم رہتا ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے تبصرے میں پہلے ان لوگوں اور پارٹیوں کی بات کروں گا جنہوں نے حکومت کے خلاف گروہ بندی کی ہے۔ ایسے لوگ جو مختلف نظریات کے حامل ہیں، لیکن ایک چیز ان میں مشترک ہے، اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی خواہش ایسی کہ شیطان کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس میں نیا کیا ہے؟ یہ تو وہی گندگی ہے پہلے دن سے جب سے پاکستان وجود میں آیا، اسی ماڈل پر جس پر سیکولر ترکی کھڑا ہے، یعنی علاقائی خود مختاری، قومی ترانہ، قومی پرچم، پارلیمنٹ وغیرہ۔ یہ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد کا ماڈل ہے۔ عثمانی سلطنت میں کم از کم اسلام اور خلافت کا بنیادی ڈھانچہ تو موجود تھا، کم از کم شریعت تو نافذ تھی، اگرچہ انہوں نے اسلام اور خلافت سے کئی معاملات میں غداری کی، لیکن پھر بھی انہوں نے ریاست کو جدید اور سیکولر بنانے کے لیے مغرب کی تقلید نہیں کی۔ لہٰذا جس دن سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ہم اسی غلاظت کے عادی ہیں، لیکن وہ لوگ جو قرآن سے وفادار نہیں، جو قرآن اور سنت کو بھول گئے، وہ آج دنیا کی بدترین بے خدا مغربی تہذیب کی تقلید میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں جانتے، میں انہیں بتاتا ہوں کہ اس بے خدا مغربی تہذیب کا خالق دجال ہے، اور یہ تہذیب دجال کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ جدید مغربی تہذیب ہے جس میں کنٹرول اور طاقت یاجوج ماجوج کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، یہ ہے مغربی تہذیب، اور پاکستان کا معاملہ بھی پہلے دن سے کچھ مختلف نہیں، جہاں پر لوگ ان کی تقلید میں اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے کچھ وقت پہلے میں نے یوکرین میں فوجی مداخلت پر ایک تبصرہ پیش کیا تھا، جسے میں اور دوسرے لوگ گیم چینجر کہتے ہیں، یعنی ایک پرانا عالمی نظام جو 300 سال یا کچھ لوگوں کے نزدیک 309 سال سے جاری ظلم و جبر، بے حیائی اور خدا بیزاری کی ایک داستان ہے جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اور روس کی یوکرین میں فوجی مداخلت کے اثرات اور مضمرات ایک نئے عالمی نظام کے آغاز کا اشارہ دے رہے ہیں، جو کہ پرانے نظام کی جگہ لے لے گا، اور یہ تبدیلی عالمی جنگ کے بعد دیکھنے میں آئے گی۔ روس کو انتہائی درجے مجبور کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ عالمی جنگ شروع ہو جائے، اور بے شک وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس سازش کے پیچھے ہیں۔ یہ نیا عالمی نظام جو وجود میں آ رہا ہے، میں نے اسے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن دارالعلوم مجھ سے اتفاق نہیں کرے گا۔
دارالعلوم اور جامعۃ الازہر روایتی اور مستند علمی ماڈلز پر قائم ہیں جن کا بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن قرآن کی سورہ کہف نے ایک مختلف علمی ماڈل کی طرف میری رہنمائی کی ہے اور میں اسی ماڈل پر چلتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ روایتی اور مستند علمی ماڈل بہت کارآمد ہیں، لیکن آج کی دنیا یعنی آخری زمانے کی حقیقت سمجھنے کے لیے، چاہے آپ ہندو ہوں یا آرتھوڈاکس عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں یا یہودی، آپ کے علمی ماڈل کافی نہیں۔ آپ کو خضر علیہ السلام کے علمی ماڈل کو اپنانا ہوگا اگر آپ آخری زمانے کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں بھی اسی علمی ماڈل پر چلتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی شاعری کو تلوار کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس نئے علمی اسکالرشپ کے راستے کو کھولا، اور میرے استاد مولانا فضل الرحمان انصاری تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ڈاکٹر اقبال سے استفادہ کیا، کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے اسلامی اسکالرشپ کے ایک نئے ماڈل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو چاہتے ہیں، لیکن دارالعلوم کے لیے یہ کرنا ممکن نہیں، اور نہ ہی جامعۃ الازہر کے لیے۔ کیا پاکستان میں موجود لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ اقبال کیا چاہتے تھے؟ اور پاکستان میں جو لوگ واقعی اقبال کی قدر اور احترام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی جماعتوں کو بھول جائیں کہ آپ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں یا کوئی بھی، اور ڈاکٹر اقبال کے اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو کے مطالبے کو سامنے رکھیں۔ پاکستان میں آج تک کوئی بھی دارالعلوم اس مطالبے کو پورا کرنے سے عاجز ہے، تو پھر کون کرے گا اس مطالبے کو پورا؟ یہ میرے استاد مولانا فضل الرحمان انصاری ہی ہیں جو ڈاکٹر اقبال کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کا امتحانی پرچہ درست کیا اور کہا کہ مولانا ایک پیدائشی فلسفی ہیں۔ آپ مولانا فضل الرحمان انصاری کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب مسلم معاشرے کی قرآنی بنیادیں اور ڈھانچہ ضرور پڑھیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتاب ڈاکٹر اقبال کے اس مطالبے کا جواب ہے، یعنی اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو کی ایک کوشش۔ مجھے اپنے استاد اور ڈاکٹر اقبال سے یہ علمی ماڈل ورثے میں ملا ہے، اور اسی علمی ماڈل پر چلتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سورہ کہف دور جدید کی وضاحت کے لیے سب سے وسیع سورت ہے، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہیں، اور قرنین سے مراد 2 زمانے ہے، نہ کہ 2 سینگ۔ پہلا قرن یا ایک دور گزر چکا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جبکہ ابھی دوسرا آنا ہے، اور جب دوسرے قرن کا وقت آئے گا جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، تو آپ کو اس خطے پر غور کرنا ہوگا جہاں عین الحمیہ واقع ہے، ایک ایسا پانی جو تاریک اور گدلا ہے، اور اسی لیے اسے بحرہ اسود کہتے ہیں۔ ابن کثیر بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ آپ کو بحیرہ اسود کے علاقے کو دیکھنا ہوگا، اور کرائمیہ بحیرہ اسود کی کمان کرتا ہے۔ جب آپ بحیرہ اسود کے علاقے میں ایک طاقت کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ طاقت کی بنیاد ایمان پر کھڑی ہو، اور وہ طاقت ظالم کے مقابلے پر کھڑی ہو، اور وہ طاقت استعمال کی جائے مظلوموں کی داد رسی کے لیے، جیسے ڈون باس کے مظلوم عوام، وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں اور وہ دیکھ نہیں سکتے، جن کے پاس کان ہیں اور وہ سن نہیں سکتے، ان کے پاس دل ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے، وہ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں۔ ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ ڈون باس میں ظلم ہو رہا تھا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، وہ صرف بےہودہ تبصرے کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے کوئی علمی بات نہیں سنیں گے۔
ڈونباس میں 7 سال سے ظلم و جبر جاری تھا، یہاں تک کہ روس نے مداخلت کی ان کو نجات دلانے کے لیے، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے۔ تو جب آپ بحیرہ اسود کے علاقے میں طاقت ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ طاقت جو ایمان کی بنیادوں پر ٹکی ہوئی ہے اور ظالم کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں یہ آپ جانتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ آج ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا جابر نیٹو ہے اور دوسری طرف ایک طاقت ہے جو مقابلہ کر رہی ہے۔ تو میں جان جاؤں گا اور میرے شاگرد بھی پہچان لیں گے، لیکن وہ کبھی نہیں پہچان سکیں گے کہ اب دوسرے قرن کا آغاز ہے۔ لہٰذا یہ ایک گیم چینجر ہے۔ اب ہم انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہیں۔ کیا یہ مناسب وقت ہے کہ عمران خان کے خلاف گروپ بندی کی جائے؟ احمقو، تو کیا تمہیں احساس بھی ہے یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں پر تاریخ بدل رہی ہے، ایک نیا رخ لے رہی ہے؟ پاکستان کس راستے پر چلے گا؟ کیا ہمیشہ کی طرح ینکی سامراج کا پالتو کتا بننا پسند کرے گا؟ کیا افواج پاکستان کی قیادت یہ چاہتی ہے؟ کیا پاکستان ہمیشہ کی طرح ایک غلام ریاست بننا چاہے گا؟ کیا افواج پاکستان کی قیادت یہ چاہتی ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں بشمول نام نہاد اسلامی جماعتیں بھی یہی چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسی حالت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے قرآن میں موجود مطلق سچائی سے مخلص رہتے ہوئے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اس کی وضاحت کرتا رہا ہوں۔ پاکستان کو چین کے ساتھ اتحاد جو 60 سال سے زائد عرصے سے قائم ہے، اسے دانش مندی سے قائم رکھنا ہے، اور ویسا ہی مضبوط اتحاد روس کے ساتھ قائم کرنا ہے، اور مغرب کے ساتھ موجودہ غلامانہ اتحاد کو ختم کرنا ہے۔ 14 سال نیٹو نے افغانستان کی تباہی کے لیے پاکستانی سرزمین کو استعمال کیا۔ کیا تمہارے اندر شرم نہیں ہے؟ وہ جنہوں نے نیٹو کو پاکستان سے گزرنے کی اجازت دی اور ڈالروں سے جیبیں بھری، کیا تمہارے اندر شرم نہیں ہے؟ حکومت بدلتی ہے، ایک نیا وزیر اعظم آتا ہے، وہ تمہارے منہ پر بات کہتا ہے جو تمہارے بدصورت چہروں پر تھپڑ کی طرح پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا، اب تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تم نیٹو کو سہولیات دے کر اپنی جیبیں ڈالروں سے بھرتے ہو، تم میں شرم نہیں؟ پاکستان کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے غلطی کر دی، وہ بھی رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز میں، کہ US ڈالر کے رنگین انقلاب کے ذریعے پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں یہ غلطی کی، کیونکہ ہر پاکستانی جو قرآن سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنی انگلی استعمال کرنی ہوگی تمہارے لیے۔ ہر پاکستانی جو قرآن سے محبت کرتا ہے، اس میں پاکستانی ہندو اور پاکستانی عیسائی بھی شامل ہیں۔ ہر وہ پاکستانی جو ایماندار ہے، جو حق سے مخلص ہے، اس مبارک مہینے رمضان میں پہچان لے گا کہ ایک حکومت تھی جو کم از کم پاکستان کے دفاع میں کھڑی تھی۔ ماضی میں جب بھی کوئی لیڈر پاکستان کے دفاع میں کھڑا ہوا، اسے تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے لیاقت علی خان کو ختم کیا، کس نے اس کی موت کا جشن منایا؟ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کیا، کس نے اس کی موت کا جشن منایا؟ انہوں نے ضیاء الحق کو ختم کیا، کس نے اس کی موت کا جشن منایا؟ ان سب کے خاتمے پر مغرب نے جشن منایا۔ اور اب کس کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر عمران خان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے؟ متحدہ امریکہ اس جشن کی قیادت کرے گا
اور تمام مغرب اس جشن میں شامل ہوگا۔ کیا تم میں کوئی شرم ہے؟ کیا تمہارے پاس تھوڑی عقل ہے؟ اگر تم حکومت میں تبدیلی لانا چاہتے تھے تو تم نے نامناسب لمحے کا انتخاب کیا۔ تم نے ایک خراب لمحے کا انتخاب کیا، اور ہر پاکستانی جو مجھے سن رہا ہے وہ پہچان لے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ماضی میں انہوں نے یوکرین میں حکومت کی تبدیلی کے لیے $5 ارب خرچ کیے، اور اب اس کہانی کو دیکھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پاکستان میں ان غداروں کو کتنے $ارب میں خریدا۔ ہاں، یہ غدار ہیں جو ایسے نازک وقت میں حکومت کو گرانے کے لیے اس کی پیٹھ میں خنجر گھومتے ہیں۔ غدار ہیں یہ، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ غدار اور ان کے حامی اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی کہتے رہیں، یہ غدار ہیں جو ڈالر لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور حکومت گرانے کے لیے سودے بازی کرتے ہیں۔ وہ حکومت جس نے جھکنے سے انکار کیا اور دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت پر مذمت کرنے سے انکار کیا۔ تمام پاکستانی لوگ روس کی حمایت کر رہے ہیں سوائے ان غداروں کے۔ بے شک یہ غدار ہیں۔ ان سب کو ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دینا چاہیے۔ کسی پاکستانی کو ان غداروں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ ان کو اپنے معاشرے سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے۔ یہ پاکستان کا گند ہے۔ جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو یاجوج ماجوج کے تمام سفیروں نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا جس میں قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالنے کا کہا گیا، لیکن پاکستان نے کہا کہ جاؤ اور بحیرہ احمر میں چھلانگ لگاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، ہم غلام ریاست نہیں ہیں۔ اور جب انہوں نے روس پر پابندیاں لگائیں تو پاکستان نے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھے، اور بھارت نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو کیا اب پاکستان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی؟ تم اب پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہو؟ تم ڈالر کے زور پر پاکستان میں منتخب حکومت گرانا چاہتے ہو؟ سنو، تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماضی میں حکومت نے غلطیاں کی۔ تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں ان کی غلطیوں پر تمہاری مایوسی سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ حکومت روس کے معاملے میں مغرب کے سامنے مضبوطی سے کھڑی رہی، جیسے کہ ایک پاکستانی حکومت کو کھڑے ہونا چاہیے، اور تم مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ تو کیا تم اب ان غلطیوں کو پکڑو گے جو عمران خان نے کی؟ ہاں، اس نے غلطیاں کی، تو ان غلطیوں کو لے کر اس پر وار کرو گے ایک ایسے وقت میں جب تاریخ اپنا رخ بدل رہی ہے؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا یہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ کیا آپ کے پاس عقل نہیں؟ کیا آپ کے پاس ایسے لیڈر نہیں جو باطنی بصیرت سے کام لیں؟ مجھے توقع ہے کہ یہ حکومت گر جائے گی، اور مجھے توقع ہے کہ رشوت خوروں اور بدعنوانوں کا یہ ٹولہ پاکستان پر قبضہ کر لے گا، ہر چیز واپس صفر پر، اور مسٹر 10% کا کاروبار بحال ہمیشہ کی طرح۔ یہ ٹولہ اب کھانے کی میز پر آپس میں لڑے گا کہ کس کو کیا چاہیے۔ آپ انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پاکستان والو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سچائی کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ در حقیقت یہ لمحہ بہت سال پہلے ہی آ چکا ہے، اور آج یہ پہلے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی حمایت نہ دیں۔ آج اس لمحے کے بعد کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہ کریں جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ مطلق سچائی صرف قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ آگے بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ اس پہلے قدم سے بہت سے مضمرات سامنے آئیں گے، لیکن مجھے اس وقت یہ سب بتانے کے لیے وقت دینے کی ضرورت نہیں۔
اگر کوئی سیاسی رہنما یا سیاسی جماعت یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ مطلق سچائی صرف قرآن میں موجود ہے اور ہم حدیث میں موجود سچائی کو صرف اس صورت میں تسلیم کرتے ہیں کہ وہ قرآن سے ہم آہنگ ہو نہ کہ خلاف، تو ان کو اپنی حمایت نہ دیں، عمران خان کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی سیاسی رہنما آگے آئے اور کہے کہ پہلے ہم میں یہ کہنے کی ہمت نہ تھی، لیکن اب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مطلق سچائی قرآن میں موجود ہے اور یہی آگے بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہے، ہم خلوص نیت سے تیار ہیں اور پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں ریاست کا طرز عمل قرآن میں موجود مطلق سچائی سے وفادار ہو۔ ایک بار جب وہ یہ عہد کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ شروع ہوگا جس کا تعلق پاکستانی روپے سے ہے، لیکن ابھی ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ براہ کرم میری اس بات کو سیاسی جماعتوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ آپ نے قرآن پر فیصلہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔